کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور یعنی طاقت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر۔ هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے
آسمان کی فضا میں انہیں کوئی نہیں روکتا سوا خدا کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا ذوق نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ محبوب رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان اور کیا مقام پایا ہے آپ نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے چل کر ہم بیان کریں گے، اور ایک اعتبار سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، دودھ کے رشتے کے آپ بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی جسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کچھ اس کی بھی انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی کون کون سی آیات آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو بیان کر رہی ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کا بھی ذکر آج ہمارے پروگرام میں آئے گا۔ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبی تعلق رکھنے والی ہستی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی مدنی چینل کے ناظرین ان کا مزار فائز الانوار میدان احد کے اندر زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور مشائخ کا، بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ بالخصوص آپ کے مزار فیض بار پر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں، اور برکتیں بھی بڑی ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک روحانیت بھی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میزبان مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کے مزار فائز الانوار کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ بلکہ شہدائے احد کو یہ ایک مقام اور ایک فضیلت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے جو ہے وہ مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز بھی رہا ہے شہدائے احد کے ساتھ ایک محبت والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے طفیل اللہ ہمیں بھی محبت رسول سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام میں دیگر بھی انشاءاللہ الکریم مختلف ڈائمنشنز گفتگو میں آتی رہیں گی، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت قبلہ جناب قاری حکیم خلیل الطاری صاحب جزا شرفہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبیاں دا سردار مدینے سوہنا ساون یار مدینے جنوں تکیا دل نہیں رجدا او سوہنا دربار مدینے
غم دنیا دے مار نہیں سکتے ہے میرا غم خوار مدینے کو جیاں جو سینے لاوے او مدنی سرکار مدینے پوری دنیا وچ نہیں ملدا جیڑا ملدا پیار مدینے چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ رہ آئیے دن چار مدینے میرا نیازی دل کردہ آجا یار مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خلیفہ اعلی مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آئیے مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے وہ ہر وقت صفت ان کی لکھا کر دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کہتی ہے زبانات محمد کی پڑھا کر خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو ایسا علم ذرا ہاتھ اٹھا کر خود اپنے بھکاری کی بھرا کرتے ہیں چھوڑی خود کہتے ہیں یا رب میرے منگتا کا بھلا کر خود کہتے ہیں یا رب میرے منگتا کا بھلا کر کیا دور ہے سرکار مدینہ کے قدم سے تھوڑی سی جگہ دے ہمیں طیبہ
بنا کر کہتی ہے زبان نعت محمد کی پڑھا کر ہوگا ناصر ہم پہ کہ ہم اب دوزخ ہمیں دیکھے تو جلا کر آتش دوزخ ہمیں دیکھے تو جلا کر کیا مہر قیامت ہمیں دکھلائے گا تیزی سرکار رکھے ہمیں دامن میں چھپا کر مجرم صحیح بدکار صحیح پر ہے یقین ہم خلد میں جائیں گے کہ مولا کہیں چاہ کر ہم خلد میں جائیں گے کہ مولا کہیں چاہ کر ہے نازوں کی پالی ہوئی امت عاصی مولا یہ کہے رہا اس کو خدا کر تو حشر میں اللہ نبی سے یہ کہے گا محبوب جسے چاہے تو دوزخ سے رہا کر ہے کون وہ دولت جو ندیوں نے کو خدا نے وہ کون سی شے ہے جو رکھی انہیں سے چھپا کر مختار بنا کر انہیں فرمایا خدا نے جو چاہے نہ دے اور جسے چاہے عطا کر عالم کی خبر رکھتے ہیں گر وہ تو عجب کیا بھیجا ہے خدا نے انہیں علم سکھا کر تعلیم دی کہ نام کو جبریل امین نے
پڑھے صاحب النور پہ آکل کہتی ہے زبان نعت محمد کی پڑھا کر دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کر۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مداح حبیب صوفی جمیل الرحمن رضوی صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت، کیا آقا کریم کی عظمت اور شان بھی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ہمارا دل بھی ایسا ہو جائے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد اس میں بسی ہوئی ہو، اور ہمارے خیالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جو ہے یہ آ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہمارے ذہن میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے انعامات یہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہوں، اللہ یہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دعوت خاتم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا استاد صاحب، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، حضور کے جو ہے وہ چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، کچھ ان کا تعارف بھی ہو جائے، اور ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو ہم بیان کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر جو عنایات تھیں کچھ ان کا بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جی، اور آپ سے 2 سال بڑے ہیں، اور مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، واہ، اور ویسے آپ کی دلچسپی جو ہے وہ شکار کی جانب تھی، تیر اندازی کی جانب تھی، واہ، اور جنگوں میں حصہ لیتے تھے، اور بڑے معزز تھے مکہ کے اندر، کیا بات، اور مکہ والے ان کی جانبازی اور دلیری کو جانتے تھے، اور ڈرتے بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے جو دلیر آدمی ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا جی ایک ہیبت ظاہر سی بات ہے ہوتی ہے، اور جو بدماش طبقہ ہوتا ہے اس پر تو ہوتی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کا میلان بھی کیونکہ زیادہ شوق یہ تھا تیر اندازی اور شکار، جی، تو اس لیے جو ہے وہ آپ مکہ سے عمومی طور پر جو ہے وہ مکہ کے جو جنگلات تھے اس میں آپ کا زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، صبح نکل جاتے تھے اور شام تک شکار کر کے واپس آتے تھے۔ واہ، جب شکار کر کے واپس آتے مکہ میں داخل ہوتے تو درمیان میں جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات بھی کرتے، پھر کعبہ شریف کا طواف کرتے، اللہ اللہ، سردار جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے قریش کے مکہ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے، یہ ہوتا ہے کہ کیسے کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، صحیح، حالات حاضرہ سے جو ہے وہ واقفیت کے لیے، جی، اور پھر آپ گھر تشریف لے جایا کرتے۔ یہ آپ کا عمومی طور پر معمول تھا، صحیح، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کئی رشتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ کے چچا ہیں، اور جو ان کی والدہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کی چچا زاد بہن تھیں، اللہ، یعنی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننہال تھے، نانکے تھے، وہی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننہال نانکے تھے۔ واہ واہ، تو یہ بھی ایک تعلق تھا سبحان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واہ، اور محبت بھی تھی۔ ایک اور رشتہ یعنی حضرت سویبہ جو تھی ان کا دودھ جو ہے وہ حضرت حمزہ نے ہی پیا اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا۔ یوں حضرت سویبہ وہ ایسی صحابیہ ہیں کہ جن کو ان دونوں کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل، واہ واہ، ان دونوں عظیم ہستیوں کی۔ سبحان اللہ، تو جو ان عظیم ہستیوں کی رضائی ماں بننے کا جن کو شرف حاصل ہے وہ کیسی جو ہے وہ پاک باز خاتون ہوں گی۔ واہ واہ واہ،
تو یہ آپ یہ رشتے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ محبت، ظاہر ہے کہ جتنے رشتے زیادہ ہوتے ہیں محبت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ واہ سبحان تو یوں جو ہے وہ یہ آپ کے ابتدائی طور پر حالات ہیں جی۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جب بھی شکار سے تعلق ہی رکھتا ہے، شکار سے واپس آئے جی۔ تو یہ 6واں سال تھا جب اعلان نبوت کا، اور ابو جہل نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ برا سلوک کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور بد اخلاقی بھی کی، معاذ اللہ گالیاں بھی دیں۔ جب جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ بنو عدنان یا اس طرح کسی خاندان کی لونڈی نے آپ کو بتایا کہ کچھ پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے جو پیارے بھتیجے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جو ہے ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ تو غیرت تو تھی، حمیت تو تھی، آل مکہ کے اندر تو ویسے ہی یہ تھی خاندانی محبت اور حمیت۔ اور پھر جو ہے وہ کیونکہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے، تو یہ اور چیز جو ہے وہ ابھارتی ہے بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ، اور پھر جب جس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک انسانی ہمدردی بھی جو ہے وہ دل میں جنم لیتی ہے۔ تو یہ سارے وہ چیزیں تھی کہ حضرت ویسے بھی آپ بڑی غیرت والے تھے، تو آپ بڑے جلال میں آ گئے، اور آ کر جو ہے وہ ابو جہل کو جو اس کے سر میں وہ کمان ہوتی ہے وہ ماری، اس کے جو ہے وہ سر سے خون نکلنے لگا، اور بنو مخزوم جو ہیں یہ جمع ہو گئے کہ ابو جہل کیونکہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے اندر لڑائی ہو جائے گی تو کہنے لگا کہ بنو مخزوم کو منع کیا کہ میں نے ہی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی فساد کیا، چلے یوں کہنا چاہیے، تو یہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، آپ جو ہے وہ حضرت حمزہ سے کچھ نہ کہیے۔ وہ کہہ کیا سکتے تھے، ویسے ہی جو ہے وہ اب سردار تھے، آپ کا روب اور دبدبہ تھا جی۔ تو چنانچہ جو ہے وہ اچھا یہ مکہ کے اندر آپ کا ایک اور بھی جو ہے وہ مقام و مرتبہ تھا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، آپ منصف بھی تھے، یعنی اسی وجاہت کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو پھر جو ہے یہ سب کچھ ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ محبت کا اظہار تو یوں انہوں نے کیا بھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ تو نیکی کی دعوت کا کوئی موقع جو ہے وہ آپ تلاش فرماتے تھے کہ کوئی موقع آئے اور نیکی کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دوں، تو آپ نے ایمان کی دعوت دی اور یہ پھر فوراً اسلام لے آئے، اور جیسے ہی یہ اسلام لائے تو بنو ہاشم اور بنو قریش کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا آدمی جب جو ہے وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں جی۔ تو پہلے جو ہے وہ اسلام کو یعنی ان کے دین اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی جی، اور الحمدللہ مکہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا وقار جو ہے پہلے بھی تھا، مزید اضافہ ہو گیا، اور دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ اسلام کو تقویت ملی۔ تو یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ دین اسلام کی تقویت کا جو ہے وہ باعث بنا، اس کی قوت میں اضافے کا باعث بنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ارقم جو ہے ان کے ہاں تشریف فرما تھے، تو یہ سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں کہ آپ کا دین اسلام قبول کرنا جو ہے وہ اسلام کی تقویت اور جو ہے وہ اس کی مضبوطی کا باعث بنا، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو ہے وہ رشتہ دار یعنی پیارا جو ہے وہ کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی کی جانب بڑھتا ہے، اور خواہش بھی ہو کہ یہ وہ نیکی کرے، تو دل کے اندر بڑا سکون جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا جو ہے، ہمارا بھائی اگر جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو کتنی دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، بالخصوص جو ہے وہ قریبی کوئی رشتہ دار ہو تو وہ کوئی نیکی کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو دل، اور پھر تمنا بھی ہو کہ یہ وہ نیکی کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے جو ہے وہ آپ نے جیسے حج کا ارادہ کیا ہے تو آپ کے والد صاحب کو یقیناً جب پتہ چلے گا کہ سلمان بھائی جو ہے وہ حج کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، ان کے بھی دل میں خوشی داخل ہوگی، تو یہ بس جو ہے وہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی، رضا جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا یہ ایک دین اسلام کی تاریخ کے اندر ایک اہم رول رکھتا ہے، اور ایک بڑا واقعہ
جو ہے وہ بنتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی ایمان لانے کا واقعہ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم کی آیات آپ کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہیں۔ تو ایمان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر صاحب منصب، صاحب عزت، صاحب فضیلت، جس کو قرآن عزت دے رہا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عزت دے رہا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض اثر جسے عزت دے رہی ہے، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض اثر سے بھی، آپ کے قریب رہنے سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے سے بھی، بلکہ آپ کی ایمان کے ساتھ جنہوں نے زیارت کی، جنہوں نے دیکھا حضور کو، جی ہاں، حضور کو دیکھنے سے بھی ان کو عزت ملی ہے۔ اور خود حضور نے بیان فرمایا ہے، ہرگز آگ اسے نہیں چھوئے گی کہ جس نے مجھے کیا کیا، دیکھا ہے، اور مر رآنی، یا میرے کسی صحابی کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی برکت ہے۔ تو یہ بھی، یعنی آپ دیکھیے، باقی فضیلتیں تو ایک طرف رہ گئیں، باقی فضیلتیں تو ایک طرف رہ گئیں، الگ سے کسی کے بارے میں کچھ بیان فرمانا وہ تو الگ جو ہے وہ رہ گیا۔ ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی وہ زبردست فضیلت ہے کہ جس کا کوئی کمپیریزن اور مقابلہ ہو سکتا نہیں، کوئی موازنہ ہو سکتا نہیں۔ تو الحمدللہ ایمان والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بھی عظمت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی عظمت بیان کرتے ہیں، اور ان کی سیرت سے اپنے لیے زندگی گزارنے کا جو ہے وہ درس اور سبق لیتے ہیں، اور یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور اللہ یہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ کی شان میں خالد بھائی جو آیات قرآنی آئی ہیں، میں چاہوں گا کچھ آپ ان کا بھی ذکر فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے چچا امیر طیبہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے یہ بیعت کے حق گزار ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکل وقت ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی لگاؤ ہے۔ اس کو دیکھ کر جس طرح واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ظالم کو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے، اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو میلی نظر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اٹھائی گئی، پھر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ گئے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان کے ایمان لانے پر ایسی پیاری تمثیل بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ذرا اس واقعے کو جو رکن شورا نے بھی بیان فرمایا آپ کے ایمان لانے کا، کہ ایک طرف ابو جہل ہے جو خود اندھیروں میں ہے اور اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ یہاں دو الفاظ ذکر کیے گئے، ایک میتن اور دوسرا احییناہو، ایک مردہ اور ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی، جسے زندہ کر دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں زندگی سے مراد ایمان ہے، اور موت سے مراد جو ہے وہ کفر ہے۔ دوسری بات یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور کبھی اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کہا کہ اس یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ تو اب جو کفر میں پڑا رہا اور نکلا نہیں، وہ تو ایسا ہے کہ مردہ ہی ہے اور پھر مردہ ہی رہا، اور اس اندھیرے سے نکلنے والا بھی نہیں۔ لیکن جو اس مردگی کے عالم کو چھوڑ کر ہدایت اور حیات اسلام کی طرف آ گیا،
اس حیات کی طرف آ گیا جس کو اللہ تبارک و تعالی حیات کہہ رہا ہے. یعنی ایک تو وہ ہے جو چل پھر رہا ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مردوں کی ہی طرح ہیں جی. اور ایک وہ ہیں کہ جو چل پھر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں، حضور کے دین سے وابستہ ہو گئے. رب العالمین جل وعلا انہیں زندہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی. پھر اسی کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں کہ قبول اسلام، زندگی میں پائے جانے والی اوصاف اور پھر شہادت، تینوں ہی باتیں وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ناطق ہوا. ایک تو یہ قبول اسلام کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے؟ انما يتذکر اولو الالباب، کہ قرآن تو عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. وہ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. عقل مند وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر دیکھیں تو آپ ایسے وعدے کے پورا کرنے والے ہیں، ایفاء عہد کرنے والے ہیں. نہ صرف وہ وعدے جو بندوں سے کیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں. دوستوں کا، محبین کا، رشتہ داروں کا ایسا خیال رکھنے والے ہیں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، احد شریف میں شہید ہو جاتے ہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مبارک لاشے کے پاس آ کر ان الفاظ سے آپ کا رتبہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حمزہ ہے کہ ان سے زیادہ بہتر آدمی میں نے نہیں دیکھا، ان سے زیادہ رشتہ داری کا پاس رکھنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا، ان سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. یہ وہ ہیں جو آج ہم سے رخصت ہوئے. فاعل الخیرات اور کاشف الکربات ان کو کہا گیا کہ آپ مصیبتوں کے دور کرنے والے ہیں اور نیکیوں کے کام کرنے والے ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا تو اب غزوہ احد کے تناظر میں کئی ساری آیات قرآن کریم کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. وہ سچ کیا کر دکھایا؟ ان کا وعدہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم جئیں گے بھی آپ کے لیے اور اپنی جان دیں گے تو بھی آپ کے لیے دیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک پھر زندہ رہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق اور اس کی چھتری کے نیچے ہی زندہ رہے، انہی احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہے. اور پھر جب موت کا وقت آیا تو حضور کے دین پر جان قربان کی. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا ہے. پھر ارشاد فرمایا فمنہم من قضا نحبہ، کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی منتیں پوری کر لی، جو وعدے ارادے کیے تھے وہ پورے ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اس وعدے کے انتظار میں ہیں، اس کی پورے کرنے کے انتظار میں ہیں کہ ہماری شہادت کا وقت کب آئے گا. یہ تو سید الشہداء ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان قربان کر گئے. دو اشخاص، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جن کی منتیں پوری ہو گئیں، ان میں یہ دو افراد مراد ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو لوگ انتظار میں ہیں اور ان کا انتظار رب العالمین کو بہت پسند آیا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ دو افراد، ایک تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جا بجا اپنا مال قربان کرنے والے سید الاسقیاء حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے خالد بھائی، سبحان اللہ. بڑے احسن پیرائے کے اندر آپ نے بھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ایمان پر، اسلام پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. آج اگر ہم اپنے معاملات پر جو ہے وہ غور کریں تو مدنی چینل کے ناظرین کہ ہماری زندگی کے اندر
اسلام سے ایک دوری کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات پر کیا کرتے ہیں کہ اسلام سے دوری والا انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ دوری کی ایک وجہ یہ لا علمی بھی ہے. ایک وجہ لا علمی بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر میت کا معاملہ ہے، موت میت ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں بھی کچھ ایسے کام لوگوں نے جو ہے وہ شروع کر رکھے ہیں کہ جو درست نہیں ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے. ایون کہ اللہ معاف فرمائے، میرے لیے تو بڑی شاکنگ نیوز تھی یہ پروگرام ہم نے اس پر صرف نگرانی شورا کے ساتھ کیا رسم و رواج کے عنوان پر، تو یوں بھی جو ہے وہ سننے کو ملا کہ اب اگر کوئی انتقال ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ کپڑے بھی دینے پڑیں گے، اور یوں اس طرح کر کے نظام معاملہ بھی اس طرح کا ہے. اللہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ کسی کے اوپر جو ہے وہ لازم کر دیا بھائی اب انتقال ہوگا تو آئے گا تو کپڑے لے کر آئے گا تو فلاں کے کپڑے دے گا. ہم شادیوں میں تو سنتے تھے، موت میت میں بھی لوگوں نے بنا لیا ہے، تو یہ ایک دوسری بات ہے. تو یہ جو انداز ہیں ہمارے جو کویسچنیبل ہیں، جن پر کویسچن کرتا ہے اسلام، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو فضولیات کے زمرے میں جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو منہیات کے درجے میں جاتی ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے، وہ کام جن سے روکا گیا ہے وہ بھی کیا ہے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ بعض اوقات تو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کام سے روکا گیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ جانتے بوجھتے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم ذکر سن رہے ہیں، ان کی اسلام پر جان ساری کا بیان سن رہے ہیں، آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اپنی جان فدا کرنے کا جو انداز ہے یہ ہم سن رہے ہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے اور آج ہم جو ہیں اپنی حالت کو دیکھیں، کیا ہمارے اخلاق، کیا ہمارے معاملات، کیا ہمارے طریقے، کیا ہمارے رہن سہن، تو ہم وہ درجہ تو ہم نہیں پا سکتے، لیکن ان کی سیرت کی جو ایک جھلک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک لائلٹی ہے، ایک جسے یوں بولیں کہ آپ کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے، آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، یہ آج ہمارے زمانے میں جو ہے یہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تو سب سے پہلے ہے جی، کہ جب اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے گا تو اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت پر جو ہے معلومات بھی لینی چاہیے. بعض اوقات آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی اور اس وجہ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جسے دین اسلام نے منع کیا ہے. تو معلومات لینا یہ بھی تو ہمارا کام ہے نا. اگر جو ہے وہ ملک کے اندر جو قانون ہے، جب کوئی جو ہے وہ قانون توڑ دے اور یہ کہے کہ جناب میں قانون کو جانتا نہیں تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس کو معافی نہیں ملتی، معافی نہ ملے گی ایسی بات. اور جو ہے وہ جو ٹریفک کے اصول اور قوانین ہیں اس کو کوئی جو ہے توڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ کانسٹیبل سے یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بھی قانون ہے، تو وہ کہے گا پھر آپ رہتے کہاں ہو کہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے، آپ کا چلان تو آپ کو بھرنا پڑے گا، تو وہ تو چلان کر دے گا نا. تو اسی طرح جو ہے وہ شریعت چلان بھی کرے گا، ساتھ میں تھوڑا دلیل بھی کرے گا کہ ایسی گاڑی روڈ پہ لے کر آگے پتہ ہی نہیں گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے. تو چلان تو جو کر رہے سو کر رہے، لیکن جو زبان سے بھی وہ نشتر چلا رہا ہے نا جی، وہ اپنی ساتھ بونس میں الگ ہے. تو جو دین اسلام کے قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ضروری احکام تو معلوم ہمیں کرنے ہوں گے، ہم پر لازم ہے کہ ہم کریں. اور جیسے جو ہے وہ دنیاوی طور پر معلومات لے رہے ہوتے ہیں، دینی طور پر معلومات لینا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ بنیادی جو چیزیں عمل کرنے کی ہم پر لازم ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور پھر جو ہے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے اور جو ہے وہ پوچھ کر شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر بہت ساری چیزیں تو اسی میں ہی ختم ہو جائیں گی. جب آپ معلومات لینے والے، سلمان بھائی، ہم جب معلومات لینے والے بن جاتے ہیں نا کہ اب میں نے کیا قدم اٹھانا ہے، اور جو ہے وہ کلک کرے کہ اب پوچھیں مفتی صاحب سے، تو اب پوچھ کر عمل کریں گے تو پھر بہت ساری باتوں پر تو عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. اور جو ہے وہ اگر یہ ذہن نہیں ہے تو ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے شریعت کے مطابق اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو پھر جو ہے وہ دونوں راستے جو ہیں واضح ہو جائیں گے ہمارے
کہ یہ شریعت کا راستہ ہے تو یہ جو ہے وہ شریعت کی مخالفت کا راستہ ہے. صحیح. تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم شریعت کے راستے پر چلیں. تو آج ہی جو ہے وہ صبح میں سوچ رہا تھا سلسلے میں آنے سے پہلے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ گیا تو اب سارے معاملات ختم. کیا بات. اب وہ جو ہے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. کیا بات. سب اس کے نیچے ہے. اور اگر بالفرض جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ثمرات ظاہر نہیں بھی ہوتے تو آخرت کے اندر تو ذخیرہ ہو جائے گا. واہ جی واہ. اور سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے. جی. تو لہٰذا جو ہے یہ ذہن ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے, اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی جو ہے اسلام کے لیے وقف کر دی اور جو ہے وہ ہر معاملے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دم قدم چلا کرتے تھے. اور مکہ شریف کے اندر ہو یا مدینہ شریف کے اندر ہو تو ہر معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنا. حالانکہ آپ عمر میں نبی پاک علیہ السلام سے یعنی چچا ہیں, بڑے ہیں, لیکن جو ہے وہ ایسی اطاعت کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. اور پھر آپ نے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کی اور زندگی جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, شریعت پر, اللہ پاک کے حکم پر جو ہے قربان کر دی. اپنی زندگی کو قربان کیا اور آج جو ہے ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ مدینہ شریف میں کوئی کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ دربار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر حاضری دیتا ہے, اس کی مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں, جس کے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ واقعات ہیں. آپ جو ہے وہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے کتب جو ہے روحانی طور پر, آپ سب سے بڑے کتب تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے جی. آپ جو ہے وہ کہا گیا نا کاشف القربات. تو یہ ہے آپ مشکلیں جو ہیں وہ کھولنے والے ہیں, مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں. اب بھی کوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر دعا کرتا ہے, اس کی دعا شرف قبولیت پاتی ہے. کیا بات سرب کہی. یہ تو جان قربان کر گئے اور ہم اپنی ناجائز خواہشیں قربان نہ کر سکے. ہائے ہائے, کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے آپ پر جو ہے نا وہ غور کرنے. ایک تو ہے جائز خواہش کو چھوڑنا, ایک تو یہ ہے کہ بھئی جائز خواہش ہے یہ بھئی نہیں, اس کو نہیں ہم کر رہے. ایک تو یہ ہے, تو یہ بھی محمود ہے, اس کی بھی ایک پذیرائی ہے اور اس کو بھی اچھی جو ہے وہ خصوصیات کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے, یہ بھی ہے. اور ایک ہے ناجائز کو چھوڑنا. اس کو تو چھوڑنا ہی تھا, اس کو تو چھوڑنا ہی تھا. ہم یہ ناجائز خواہشیں جو ہے وہ اپنی نہیں چھوڑ سکے اور یہ اس پر جو ہے وہ غور نہیں کر سکے. ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہم سے اس بات کا تقاضا اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو انداز انہوں نے اتباع رسول کا, اطاعت رسول کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ارشادات و تعلیمات پر عملداری کا انداز اپنایا ہے, یہی ہم بھی اپنائیں. آج دعوت اسلامی کا دینی ماحول, امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ یہی پیغام ہم تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. ہم عمل کرنے والے بن جائیں. بالکل جی, اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. سلمان بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرف عمل کرنے کے لیے بڑھوں گا تو کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, بہت ساری چیزیں میری چھوٹ جائیں گی. سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل کے سامنے اور کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کر چکے نا کہ میں حضور کے دین پر ہوں, میں بھی انہی کے دین پر ہوں جنہیں تم برا کہہ رہے ہو. اب یہ تو کہہ چکے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا, تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ وہ رات آپ نے بڑے کرب میں اور اضطراب میں گزاری کہ اب کیا کروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو ایک سردار بھی ہوں اور میرے ایمان لانے کے بھی مختلف نتائج سامنے تو آئیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ تم اتنے اچھے, اتنے سمجھدار اور یوں اتنی فضیلتوں کے حامل ہونے کے باوجود اپنے پرانے دین سے پھر گئے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ باتیں بنائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بندہ جب انتخاب کر چکا ہو نا کہ میں نے کس طرف جانا ہے تو پھر وہ مشورے کے لیے بھی اسی طرح کے افراد کے پاس جاتا ہے. اگلے دن جب صبح اٹھے نا تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور بتایا کہ کل کا ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا اور رات میں نے بے چینی میں گزاری ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی خصوصیات اور اعلیٰ تعلیمات کا بیان فرمایا، جس سے آپ کے دل میں مزید اسلام کی محبت بڑھتی چلی گئی، اور پھر دوبارہ خوب بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، اور پھر آپ کو دین اسلام پر اطمینان نصیب ہو گیا۔ ہم جہاں اسلامی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے وساوس کا شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک دل میں بات تو آئی نا، یہ کال تو آئی کہ میں دین اسلام کے احکامات کی طرف عمل کرنے کے لیے آگے بڑھوں۔ جب یہ بات آ گئی نا، تو پھر اب مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی یہاں ایک مسنگ یہ ہوتی ہے کہ کال آئی، یعنی دل نے یہ بلایا اس طرف کہ اب دین اسلام کی طرف آ جاؤ، اب بندہ اس کے مشورہ کرنے جا رہا ہوتا ہے جو پہلے ہی دین اسلام سے دور، بہت دور جا کے زندگی گزار رہا ہے، احکامات پر عمل بیچارہ نہیں کر پا رہا۔ اب اس سے مشورہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار تم کہاں ان کی تعداد بڑھا رہے ہو، جس تعداد میں ہم پڑھے ہیں ہماری تعداد بڑھاؤ نا، ہمارے ہی ساتھ آؤ۔ پھر وہ ایسا وسوسہ دیتا ہے کہ یار یہاں جاؤ گے تو واقعی مشکل ہو جائے گی، کیسے لوگوں کو فیس کرو گے، پبلک ڈیلنگ میں کیسے آگے بڑھو گے، وہ 100 طرح کے وساوس ڈال کے بندے کو راہ ہدایت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر بندہ اسلام سے جو وفادار نظر آتے ہیں، جو اسلام سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، مذہبی وضاقتہ میں نظر آتے ہیں، ایسے افراد کے پاس جائے، علماء اسلام کے پاس جائے، تاکہ وہ اسلام کی روحانیت سے بھی آگاہ کریں اور اسلام کے احکامات سے بھی آپ کو واقفیت پہنچائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اللہ نے اسلام دے کر آپ سے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ کیا بات ہے، جب یہ راز دل پہ کھلے گا تو انشاءاللہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا۔ مرحبا، میں اس کو کنکلوڈ کر کے آگے جو ہے پیکی کی طرف جاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ گلشن میں جائیں گے تو خوشبوؤں سے مشام دماغ معطر ہو جائیں گے۔ اس کو آسان کروں بھئی، کسی جو ہے وہ گلشن میں جائیں گے جہاں پھول کھلے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ کو خوشبو آئے گی، طبیعت جو ہے نا یہ ہری بھری ہو جائے گی۔ تو یوں ہی صالحین کے، اولیاء کے، صلحاء کے گلشن میں آئیں گے، نیک لوگوں کے گلشن میں آئیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہاں سے روحانیت کی، سنتوں کی، اولیاء کرام کی محبت کی، اصحاب و اہل بیت کی محبت کی، ان کی سیرت کی خوشبو پائیں گے۔ اور اگر کچرا کنڈی کی طرف جائیں گے یا کچرا کنڈی کی طرف نہ جائیں، پاس سے ہی گزر جائیں، ایک ہے کچرا کنڈی کی طرف جانا اور ایک ہے پاس سے گزرنا، دونوں صورتوں میں بدبو بہرحال آئے گی۔ تو کچرا کنڈی سے لوگ جو ہے وہ قدرے دور ہی رہنا چاہتے ہیں، جو جاتے ہیں بیچارے وہ بھی بس بھاگنے کی کرتے ہیں، بھائی ادھر سے بندہ بھاگے ورنہ تو بدبو سے برا حال ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ تو جہاں شیطانیت کی یہ کچرا کنڈی ہے، یا یوں بولیے کہ یہ دوری ہے، ایک دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، صلحاء سے دوری ہے، اصحاب و اہل بیت سے جو ہے وہ دوری ہے، اور اولیاء اللہ سے جو ہے وہ جہاں دوری ہے، اگر ایسی جگہ پر جائیں گے تو پھر کچرا کنڈی میں جائیں گے تو کیا ہوگا، بدبو ہی ملے گی۔ اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ کو ہم ایک ویڈیو پیکیج دکھا رہے ہیں، سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، تو فضیلتوں والے کام کریں، اچھے کام کریں تاکہ اس کے اچھے نتائج ملے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پیکیج خوشبو قرآن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا براء ابن عازب صحابی رسول ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین فتغشته صحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے قریب ہی 2 مضبوط رسیوں سے اس کا گھوڑا بندھا ہوا، ایک بادل چھایا اور اس کے قریب در قریب آنے لگا، یہاں تک کہ گھوڑا بدکنے لگا۔ یہ آدمی تلاوت قرآن کا سلسلہ کر رہا تھا اور یہ کیفیت محسوس ہوئی۔ اگلا دن آیا نا تو یہ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،
सरकार आले वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत ज़िया बार में अर्ज करते हैं, मेरे आका रात मेरे साथ ये मामला हुआ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो चैन सुकून और करार था जो तिलावत कुरान की बरकत से तुम पर नाजिल हो रहा था। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कुरान की बड़ी बरकत है। खास तौर पर सूरह कहफ के ताल्लुक से अगर आपके सामने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन आलिया रखूं, ये जो अभी हमने हदीस शरीफ सुनी है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है और इसमें सूरह कहफ की तिलावत के ताल्लुक से जिक्र किया गया। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रावी हैं, फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मन हफिज़ अशर आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफी हुसिमा मिन अद-दज्जाल, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात मुबारका को याद कर लिया, वो बंदा दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। 10 आयात मुबारका सूरह कहफ की याद कीजिए और दज्जाल के फितने से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाइए। इब्तिदान आपने सुना कि सूरह कहफ की बरकत से चैन सुकून और करार नाजिल किया गया। अभी आपने रवायत सुनी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात मुबारका याद कर ले, दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। एक और हदीस मुबारका सुनिए। इस हदीस को हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने रवायत किया। आप फरमाते हैं, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअ सूरतल कहफी कमा उनज़िलत कानत लहू नूरन यौमल क़ियामति मिन मक़ामिही इला मक्का वमन क़राअ बिअशरि आयातिन मिन आखिरिहा फ़ख़रजत दज्जालु लम युसल्लित अलैहि। यहाँ 2 तरह की फजीलतें जिक्र फरमाई गई, मुकम्मल सूरह कहफ पढ़ने की और सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात मुबारका पढ़ने की। जो मुकम्मल सूरह कहफ की तिलावत करता है जैसा कि ये सूरह मुबारका नाजिल की गई, दुरुस्त मखारिज के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु जिस जगह ये तिलावत कर रहा है ना, उस जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक इतना तवील नूर क़यामत के दिन उसे अता फरमाएगा। और जो आखिरी 10 आयत मुबारका की तिलावत करता है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु दज्जाल के फितने से इस बंदे को महफूज रखेगा। इब्तिदाई आयत मुबारका पढ़े तो भी बरकत मिली, इंतहाई आयत मुबारका पढ़े तो भी बरकत मिली, पूरे की पूरी सूरह मुबारका पढ़े तो भी बरकतें मिली। तो आइए कुरान के साथ रिश्ता मजबूत करें, सूरह कहफ की तिलावत करते चले जाइए, बरकतें पाते चले जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। चलें जी, मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम के नूर से हमें मुनव्वर फरमाए और तिलावत कुरान का अल्लाह हमें ज़ौक़ अता फरमाए। सूरह कहफ पढ़ने की नियत कर लें, जुमे की नमाज के बाद बैठ के बंदा वहीं पर पढ़ ले तो भी ठीक है, और जब भी टाइम मिले, ट्रैवलिंग टाइम में भी जो है पढ़ी जा सकती है। बाद का लोग सफ़र करते हैं, जाते हैं, टाइम लगता है। और आपको एक और बात बताऊं कि पेन कुरान में अगर आप खाली वो जो पेन है ना वो और उसका एक कार्ड अगर आप अपने पास रख लें तो भी आप जो है ना ये चलते चलते तिलावत सुन सकते हैं। चलते चलते भी क्या है, कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, आप साथ में बैठे हुए हैं तो वेले ही बैठे हुए हैं, तो कान में अगर हैंड फ्री, वैसे तो आजकल लोगों ने ऑटोमेटिक लगाई होती है, यानी वो लगी हुई होती है, तो उसको उससे कनेक्ट कर लें। पेन कुरान से हैंड फ्री है तो वो भी ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाती है, दूसरी मैनुअल भी कनेक्ट हो जाती है, तो आप यूं साथ कुरान सुनते सुनते भी आपका ये सफ़र हो सकता है। अच्छा, पेन कुरान की एक और बड़ी फैज़ान कुरान डिजिटल पेन जो दारुल इस्लामी ने मकतबतुल मदीना ने जो है वो जारी किया है, इसकी एक और बड़ी प्यारी खासियत है कि इसमें तिलावत सुनने के लिए आपको कुरान करीम का पूरा नुस्खा साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर एक कार्ड है, एक आप सिर्फ वो कार्ड रखें और पेन कुरान रखें तो तिलावत इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे। सुनना कदरे ज़्यादा आसान है।
تو اللہ ہمیں قرآن کریم سننے کا جو ہے وہ ذوق عطا فرمائے. ناظرین کو انشاءاللہ نظارہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں اور ابھی کالز کو شامل کرتے ہیں. عدنان بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, مرحبا, اور ان کے بھی مدری پھول لیں گے انشاءاللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ نماز جنازہ کے احوال کیا تھے, آقا کریم نے کیسے ادا فرمایا, اور کیا حضور نے محبت کا کیسا اظہار فرمایا, اور نصیحت حضور نے کیا فرمائی آپ کے نام کو لے کر کے. انشاءاللہ الکریم یہ ہم عدنان بھائی سے سنیں گے, لیکن یہ آگے چل کے سنیں گے انشاءاللہ. یا چلیں حافظ صاحب, بات آئی ہے تو نام کے حوالے سے جو روایت ہے وہ میں چاہوں گا آپ بیان فرمائیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرماتے تھے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی ذات سے محبت, ان کے نام سے بھی حضور کو بڑی محبت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, تو میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے چچا کے نام پر اس کا نام حمزہ رکھو. سبحان تو اللہ. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا. اور حمزہ نام کی بھی بڑی برکات ہیں. بزرگان دین نے مختلف اپنے تجربات جو ہے وہ بیان کیے ہیں, اور بالخصوص جو ہے وہ ان کا ایک تو نام پاک کی برکت, ان کے مزار شریف کی برکت, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے ایک والہانہ ان کی حضور سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے پیار, دونوں بے مثل اور بے مثال ہیں. اور اس محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. اور یہ بھی وہ صحابی رسول ہیں جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ ہیں کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا, انہی غسیل ملائکہ میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے, انہیں بھی فرشتوں نے غسل دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد 70 کم و بیش صحابہ کرام علیہ مردوان میدان احد میں غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا جاتا ہے ایک شہید کو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے. لیکن ان سے محبت کا عالم یہ تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک صحابی کے ساتھ, یعنی ایک میت تبدیل ہوتی تھی, ایک شہید کو تبدیل کیا جاتا تھا, لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور جو تھا وہ وہیں تشریف فرما ہوا تھا, اور ایک صحابی کو لایا جاتا, حضور نماز جنازہ ادا فرماتے, پھر لایا جاتا, پھر نماز جنازہ ادا فرماتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام علیہ مردوان کی نماز جنازہ پڑھی, اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور آپ سب یہ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ وہ بھی آپ نے جیسے ذکر فرمایا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا جی, شہید کو ویسے ہی جو ہے وہ دفن کرنا ہوتا ہے, اس کو ہاں جی, غسل نہیں دیا جاتا. لیکن آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوانا اور پھر نماز جنازہ کا تکرار کرنا, یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص فضیلت عطا ہوئی ہے. بالکل سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے جی. اور پھر اس محبت کا اظہار یوں بھی ہے, دیکھیں انتقال کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار ان کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے, نماز جنازہ بار بار جو ہے وہ تکرار ہو رہی ہے اس کی, اور پھر ہر سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے غزوہ احد میں جو شہداء احد ہیں ان کے مزارات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا, اور پھر وہاں بعض اوقات واز بھی فرمانا, جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر جب حضور کے اصحاب دیکھ رہے ہیں, صدیق اکبر جب ساتھ جا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد صدیق اکبر کا یہ معمول ہے کہ وہ بھی سید الشہداء کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں. پھر سیدنا عمر فاروق کا بھی یہ معمول ہے, آپ بھی وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی یہ معمول ہے کہ وہ بھی وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں. تو یہ شہداء احد کے مزارات پر جانا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام علیہ مردوان, خلفائے راشدین سے تواتراً ثابت ہے کہ بار بار تشریف لے جایا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ
حضرت سیدتنا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، یہ ایسے کریم ہیں، ایسے شفیق اور مہربان ہیں کہ جو ان کے پاس جا کر سلام کرتا تھا جواب تو عطا فرماتے ہی فرماتے ہیں، بعض اوقات اللہ کریم ایسا فضل بھی فرماتا تھا کہ بندہ اس سلام کا جواب جو ہے وہ اپنے کانوں سے بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہ شرف بھی اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ کان اس قابل ہوں کہ سن سکیں، بالکل انسانی کان ہر شے کی آواز نہیں سن سکتا، اتنی ہی آواز سن سکتا ہے جتنی اس کے اندر سننے کی کیا ہے، صلاحیت ہے، فریکوینسی ہے نا، اتنی فریکوینسی کی آواز ہوگی تو اس کو سننے کا، یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں بندے بول رہے ہیں لیکن اس کو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، بھی کیوں نہیں آ رہی؟ کان خراب ہے نا، سامنے والے کے بولنے میں مسئلہ نہیں ہے، وہ خالی کو منہ نہیں ہلا رہا، وہ بول ہی رہا ہے بھئی مجھے آواز نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ حضور آپ کی کان بند ہے اس لیے آواز نہیں آ رہی، ورنہ جو بولتا ہے آواز تو آتی ہے۔ تو یہ اللہ کریم جس پر انعام فرمائے اس کے کان میں صلاحیت یہ عطا فرمائے کہ وہ پھر سن بھی لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز میلوں دور سے سن لیں، اور کیا کہا ہے اس نے، وہ سن کر مسکرا بھی دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان کی پاور ہے جی، کہ وہ کان میں آواز سننے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز بھی سنا دی۔ جی، تو اللہ کریم جل وعلا ایسے کان دے، آمین، جس طرح آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ایسا ہو کہ کان میں بھی وہ طاقت ہو کہ جو قبر سے بھی جواب دے رہا ہے اس کی بھی سنے۔ سن لے، اس کے لیے ذرا کانوں کو وہ سننے کا عادی بنانا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہوا کرتا۔ کیا بات ہے خالد بھائی، بڑی پیاری بات کی، مجھے تو آواز نہیں آ رہی، تو بھئی آواز نہیں آ رہی تو کان کا علاج کرائیں اپنے کا، دو لفظوں کی آسان سی بات ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کالز کو شامل کرتے ہیں۔ آواز تاری رحیم یار خان سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے۔ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، رکن شورا کو نظر بد سے بچائے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمارا ایمان بھی اور تازہ ہو جائے۔ ابھی بتایا تو ہے جو ہے وہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ، شکار سے واپسی کا واقعہ، یہ آپ کی محبت رسول کا ہی واقعہ، حضور سے محبت کا واقعہ۔ جی کچھ فرمائیں گے مزید؟ وہ بات تو میں نے کر دی۔ یوں تو نبی پاک علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا میں نے ذکر کر دیا کہ محبت کی کیا کیا وجوہات تھیں۔ البتہ مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یوں اس سے تعلق تو نہیں رکھتا، لیکن وہ ذرا تھوڑا مختلف ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام سے جو ہے وہ عرض کیا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، نہیں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے بیت اللہ شریف میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر چچا جان آپ پھر دیکھیے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس طرح آتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے حرم شریف کے اندر، تو ان کی نظر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر پڑی جو زبرجد کے تھے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ آپ کی نظر جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر پڑی تو یہ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک جو ہے وہ یعنی یوں اظہار کرنا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک محبت کا ہی تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات کہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو فضائل ہیں اور آپ کی جو طاقت ہے جو ہے وہ پھر آپ کا حصہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی کال۔ ماشاء اللہ، کیا شان ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تبسل سے ہمیں مکے اور مدینے کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرنا نصیب فرمائے۔ یہ کلام سنا دے۔ ان کو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ واہ مرحبا۔ جی مجھے گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، جیسے کہ ابھی نہا کر نکلے ہوں۔ پھر بھائی
जब पंखे के नीचे बैठे होते हैं तो जब पानी पीते हैं तो पसीना जब भी इतना ही ज्यादा आता है जैसे कि अभी नहा कर निकले हो। इसका भी कोई घरेलू और रूहानी इलाज बता दें। कोई ठंडा मशरूब है जो आप बनाते हो गर्मी से बचने के लिए, वो भी बता दें। ठंडा मशरूब गर्मी से बचने के लिए खलील क्या बनाते हैं आप? कुछ बनाते हैं ठंडा मशरूब? बहुत कुछ। शरबत नहीं पूछा उन्होंने, मशरूब पूछा है। शरबत और मशरूब में फर्क होता है ना। शरबत तो बोतल में होता है ना भाई, वो तो पानी में डाल के तो मशरूब बनाएंगे ना उसको। क्या बनाते हैं वैसे, अगर मशरूब कोई बताएंगे आप? आप ही बता देंगे मशरूब। अल्लाह मैं क्या बताऊं जी। चले शरबत बताएंगे इंशाल्लाह खलील भाई कि क्या शरबत जो है आप पिए तो गर्मी के मुज़िर असरात से हिफाजत रहेगी। बच्चों को भी ख्याल रखें। बाद में बच्चों को जो है नक्सीर फूट जाती है। शरबत मशरूब क्या शरबत की जमा? नहीं, मशरूब जो पिया जाता है ना उसको कहते हैं मशरूब। हाँ जी, जैसे पानी है ना तो पानी को भी आप मशरूब कह सकते हैं, इसको पीना है मशरूब। वैसे हमारे यहाँ ये मशरूब एक जो शरबत जो बनाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। शरबत बना हुआ, एक तो शरबत हुआ जो बोतल में है, जैसे आप शरबत गुड़ाल अगर बनाते हैं तो आपने बोतल में डाल दिया, उसमें से एक चम्मच निकाल के या 2 चम्मच निकाल के पानी में डाल के वो जो पानी का गिलास होगा ना उसे क्या बोलेंगे? मशरूब। जी अब ये मशरूब हो गया। अब ये मशरूब हो गया जी। कि मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो रात को सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देता है, मेहरबानी फरमाकर कोई नुस्खा बता दें। अल्लाह आपको बरकत दे। ये बात बताने का एक तरीका और भी है कि बच्चा जो है वो बिस्तर गीला कर देता है, यूँ भी हो सकता है। तो यूँ ज़रा उसकी भी थोड़ी वो रियायत रह जाएगी और बात भी सामने वाले को पता चल जाएगी कि भाई बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है तो कैसे करेगा, जैसे करता है वैसे ही करेगा। अल्लाह रहमत फरमाए, बच्चे को अल्लाह शिफा अता फरमाए, आमीन। ऐसे वैसे इस तरह का जो क्वेश्चन हो ये लिख कर भेज देना चाहिए। ये भी एक है अमीर सुन्नत और किबला निगरान शुरा जो सीखने को बात मिली है वो ये है कि इस तरह का कोई मैटर है कि जो हमसे रिलेट किसी बंदे का है, हमसे रिलेटेड किसी आदमी का है, हमसे ताल्लुक़ रखने वाले किसी आदमी का है, तो वो हमने अगर बयान करना है तो अगर हम अपनी आवाज़ से बयान कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ जो मेरी आवाज़ पहचानता है उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये बात कर रहा है, और जब ये इस तरह की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है। एक तरीका ये भी है ना जी कि बंदा ये कहे कि अगर कोई 13 साल का बच्चा हो, हाँ जी, और वो बिस्तर गीला कर दे जी, उसका इलाज क्या है? मदीना मरहबा। ये भी बहुत प्यारा तरीका है। अल्लाह हमें समझ भी अता फरमाए, आमीन। और बड़ा प्यारा ये अंदाज है, अल्लाह अमल करने की सारत नसीब फरमाए। जी कॉल। मजीद डाकखाना 1 से मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ। मेरी नासफा भाई से ये फरमाइश है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। खलील भाई से गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा बनाने का तरीका इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह मरहबा जी। सरदा कलाम सुना दीजिए। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदस से ऐसी शाख। मरहबा, क्या बात है जी। चलिए जी कुछ मैसेजेस जो हैं वो शामिल करता हूँ। खलील भाई की आमद मरहबा, और मनकबत अमीर सुन्नत जो है वो ज़रूर सुनाएं। ये नासिर अतारी हैं जी काले की से। मरहबा, क्या बात है। आप कीजिए, अल्लाह बरकत दे आपको। अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे, कलाम सुनाए। वाह मरहबा, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश है जी। कठाला चनाब, ये गुजरात के करीब मुझे याद पड़ रहा है, शायद इलाका है जी। यहाँ से मैसेज है, ये कह रहे हैं कि जी खलील भाई ये गेंठिया का जो दर्द है इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको। आगे चलते हैं जी। खलील भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि अक्सर औक़ात जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मोके निकलते हैं, इसका को हल बताएं।
چلیے جی، اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. فیصل آباد سے میسج ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور آگے ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے شربت بتایا تھا، ملک شیک بتایا تھا، کھجوریں دودھ کے ساتھ گرینڈ کر کر صبح و شام پینے والا، کیا وہ ابھی اس موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، یہ کلام سنائیں. ملتان شریف سے شیخ آصف صاحب کا یہ میسج ہے اور فارسی کلام سننے کی فرمائش ہے. خلیل بھائی کچھ جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. گٹھیا کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا، اللہ کریم صحت و شفا عطا فرمائے. اس کے لیے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو اور اس کے علاوہ یا غنیو پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. گرمی کے حوالے سے انشاءاللہ اینڈ میں عرض کرتا ہوں. ابھی جو بیچ میں سوال تھا کہ گرمی زیادہ لگتی ہے، پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا علاج یہ ہے کہ سونف اور دھنیا، جو خشک دھنیا ہوتا ہے، یہ لے لیجئے اور 50 گرام یا 100 گرام ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس کے رکھ لیجئے، یا نہ بھی پیسیں ایسے بھی لے سکتے ہیں. اس کو سادے پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں 1 چمچ، تو انشاءاللہ عز و جل جو گرمی ہے، اسی طرح پسینے کے معاملات ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں پرہیز کی کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کو بھی دیکھا جائے. جسم پر موقع وغیرہ نکلتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ خون کی خرابی. تو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جو خون میں گرمائش پیدا کریں، خون کی خرابی کا باعث ہوں. تو ایسوں کو بڑے کا گوشت ہے، گرم چیزیں ہیں، زیادہ چائے یا چٹپٹی چیزیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا، جیسے سبزیاں ہیں، فروٹ وغیرہ، اس کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور سوتے میں جو بستر بچے گیلا کر دیتے ہیں، اس حوالے سے ایک علاج، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ایسے بچوں کو یہ کیا جائے کہ رات کو ان کو پانی کم سے کم پلایا جائے. دن میں ان کو پانی زیادہ پلائیں اور رات میں کم پلائیں. اسی طرح سے چپس ہیں، پاپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اور چائے، اس کو جو ہے وہ ان کو نہ دیں، یا دینا ہو تو جیسے چائے وغیرہ دینی ہو تو کم سے کم دیں. تو یہ بھی اس کا سبب بنتی ہے. اور اس میں سفید تل آپ لے لیں 25 گرام، اور اس کے اندر ناریل کا پاؤڈر 25 گرام شامل کر لیں، 25 گرام اس میں گڑ شامل کر لیں. یہ تینوں چیزیں بھی دے سکتے ہیں. ان کو مکس کر کے اور اس میں 25 گرام پستے بھی ڈال سکتے ہیں. تو چاروں چیزوں کو آپ مکس کر کے جو ہے ان کو صبح شام 1 چمچ کھلائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. گاجر اور سیب کا مربع بنانے کا طریقہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ اس کا پورا تفصیلی طریقہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ بنائے لے لیں تو اچھا ہے. اچھا. کیونکہ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں ماہر فن ہوتے ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا لینا ہے، آدھا کلو 1 کلو، تو اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے چکروں میں پڑیں گے. خراب ہو گیا تو ضائع ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ضائع ہو گیا، پھر بولیں گے خلیل بھائی نے طریقہ ہی صحیح نہیں بتایا. یہ بھی ساتھ میں بات ہے نا. یہ جو بناتے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ اچھا ہوتا ہے. اچھے کمپنی کا لے لیں یا کسی اچھے پنسار اسٹور سے لے لیں، تو جن کا یعنی کہ اچھی چیزیں جہاں ملتی ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے. اللہ جنت نصیب کرے. ہماری دادی جو ہے گاجر کا مربع بنایا کرتی تھیں گھر میں. یہ مجھے یاد آ گیا، ایسے گاجریں کاٹتے تھے. عدنان بھائی نے بھی مربع بنائے ہوں گے. بنایا کبھی کوئی مربع عدنان بھائی؟ نہیں، میں نے نہیں بنایا جی. گھر میں جیسے میری والدہ ہیں، ہماری دادی ہیں، تو وہ مطلب بنایا کرتی تھیں. تو آپ کبھی شامل ہوئے ہوں مربع بنانے میں؟ جیسے میری دادی مجھ سے جو ہے نا، وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ گاجریں شاید کٹواتی تھیں، وہ بھی بہ کے میرا پتر پھاڑیاں بڑھائی جا، یعنی ان کے پیسز جو ہے وہ کرتے جاؤ. تو کبھی آپ کو اس طرح کا کوئی شرف ملا ہو؟ کوئی خاص یاد نہیں ہے جی ایسا. اچھا، بس دیکھتے تھے ہم. یعنی آپ بس دیکھتے اور کھاتے ہی رہے ہیں؟ ہاں جی، بس چلیں ہمارا کام اس وقت یہی تھا. اچھا، کیا بات ہے جی. گھروں میں عام انداز سے وہ اسی طرح سے بنا لیتے ہیں کہ گاجروں کو جیسے ابال لیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ شیرے کے اندر ڈال لیا، اور پھر اس کو یوں رکھ دیتے ہیں. تو یہ عام سا طریقہ ہے، گھروں میں اس طرح کرتے ہیں لوگ. صحیح، اس طرح سے کر لیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں تازہ مل جائیں تو اس کو تازہ ہی استعمال کریں، تو وہ سب سے اچھی بات ہے. بجائے اس کے کہ اس میں جیسے میٹھا ڈالیں گے، تو میٹھے سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. جتنی ضرورت ہو تو اس کے تحت ہی استعمال کریں. کھجور اور دودھ کا
ملک شیک وغیرہ جو بنانا ہے تو اس میں 2-3 کھجوریں اس موسم میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ گرمی کے اعتبار سے کوئی شربت وغیرہ کے حساب سے یا کچھ چیزیں بتا دی جائیں کہ جو گرمی میں، آج کل گرمی کا موسم ہے ہمارے یہاں، تو یہ اس میں مفید ہوں۔ اس میں کچھ بنے بنائے بھی شربت آتے ہیں، جیسے چھوٹی الائچی کا شربت ہوتا ہے، یہ آپ نے لیں تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گنے کا اچھا رس مل جائے آپ کو، صاف ستھرا جہاں سے کوئی مل جائے تو وہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 4-5 آلو بخارے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو مسل کے اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی ٹھنڈک کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح سے تخم بالونگا، یہ تخم ملنگا بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ 1 چمچ کسی پانی یعنی شربت وغیرہ میں ڈال کر کسی بھی انداز پر اس کو بنا کے آپ استعمال کر لیں تو یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ستو جو ہے یہ بہت ہی مفید چیز ہے، اس کا جو کی روٹی بھی بنا کر لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کا دلیا استعمال کر لیجئے۔ اسی طرح سے ستو بنا کر اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سندل کا شربت اس میں بہت زیادہ مشہور ہے، گرمیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شربت گڑھل ہے، کوئی شربت بزوری بھی آتا ہے، وہ بھی گرمیوں کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، شربت عناب اچھا ہوتا ہے، تو ان کو آپ استعمال کریں گے تو امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے آم کا موسم ہے تو کچے آم جو کیری جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی ابال کر اس کو ابال کر پانی میں پھر اس کے چھلکے اتار کر پھر اسے جو ہے وہ اسی پانی میں کچھ چینی ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک شربت گھروں میں بنتا ہے گرمیوں کے موسم میں، یہ بھی استعمال کریں تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ اور آپ کوئی خود بنانا چاہتے ہیں شربت تو ایک میں نسخہ فارمولہ عرض کر دیتا ہوں، تو جو بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے خود بنانا ہے تو وہ آپ اس کو بنا کر استعمال کر لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چھوٹی الائچی لے لیں 12 گرام، نمبر 2 سندل سفید، یہ آپ لے لیں 25 گرام۔ پھر ایک اور پھول آتے ہیں جسے کہا جاتا ہے گلے گاؤ زبان، پریکٹیکل کر کے بھی بتانا چاہیے آپ اس موسم کے اندر جو ہے نا، یہ بھی نیت کر لیں ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ۔ چھوٹی الائچی لینی ہے آپ نے 12 گرام۔ نمبر 2 سندل سفید، آج کل سندل ہمارے ہاں تو بہت مشکل سے ملتی ہے اصلی سندل، یہ نہ بھی ملے تو اس کو مائنس کر دیں۔ گلے گاؤ زبان یہ مل جاتے ہیں، یہ پھول ہوتے ہیں جامنی کلر کے، جیسے جامن ہوتی ہے تو اس کلر کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام۔ زرشک، یہ چھوٹی چھوٹی کشمش کی طرح ہوتی ہے، زرشک بھی بعض لوگ کہتے ہیں، زرشک یہ 25 گرام لے لیں۔ اور 5ویں چیز ہے گلے گڑہل، یہ گڑہل کے نام سے ایک پودا ہوتا ہے، اس کے یہ پھول ہوتے ہیں، گلے گڑہل یہ 25 گرام لے لیں۔ اور پھر آخری چیز ہے اس کے اندر جو چھٹی چیز ہے وہ ہے آلو بخارا، آلو بخارا آدھا پاؤ لے لیں، تقریباً 125 گرام کے آس پاس لے لیں۔ تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بوتلیں، جو بڑی بوتل ہوتی ہے تقریباً 750 ml کی ہوتی ہے، عرق گلاب اگر آپ کو مل جائے تو وہ لے لیں، 3 عرق گلاب کی بڑی بوتلیں لے کر اس کے اندر اس کو بنا لیں۔ یہ نہ ملے تو پھر 2.5 لیٹر کے آس پاس پانی لے لیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں بھگو کر 2-4 گھنٹے رکھ دیں، پھر اس کو جو ہے پکایا جائے۔ پکانے کے بعد اچھی طرح سے جب یہ پک جائے، اس کا آدھا رہ جائے پانی پک کر، پھر آپ اس کو چولہے سے اتار لیجئے اور پھر اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر 3 پاؤ 750 گرام آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے، 3 پاؤ چینی ڈال کر پھر اس کو دوبارہ پکایا جائے۔ پہلے جو پکائیں گے تقریباً سمجھے 3 بوتلیں آپ نے ڈالی عرق گلاب کی، یا پھر 2.5 لیٹر پانی ڈالا، تو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے پکا لیں، پک کر جب آدھا رہ جائے تو پھر اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس کے اندر 3 پاؤ چینی ڈال کر اس کو پھر دوبارہ اس کو پکائیں، تو یہ چینی حل ہو جائے گی، شیرہ اس میں حل ہو جائے گا، اچھی طرح سے اس کا شیرہ بن جائے گا، چینی حل ہو جائے گی۔ تو پھر آپ اس کو اتار کر کسی برتن میں محفوظ کر لیں، خشک ہونا چاہیے برتن، یعنی گیلا ہوگا تو یہ خراب ہو سکتا ہے، اس میں ڈال کر اس کو رکھ لیں، اور پھر صبح و شام 2-2 چمچ 3-3 چمچ جو ہے پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کر لیا جائے۔ تو یہ گرمیوں کے حوالے سے جن کو لو لگ جاتی ہے اس حوالے سے مفید ہے، جن کو متلی گھبراہٹ ہوتی ہے اس حوالے سے مفید ہے، چکر آتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا۔ اور اس کے علاوہ
جن کو پسینہ آتا ہے یا کہتے ہیں ہمیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور شوگر والے اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ چینی نہ ڈالیں. جو پہلے وہ جو اس کی ساری دواؤں کا جو پہلے جو شاندہ بنے گا اس کو آپ الگ سے رکھ لیجئے. ایک تھوڑا سا بنا لیں، دو چار دن چل جائے وہ، تو پھر اس کے بعد دوبارہ بنا لیں، یا ایک دن چل جائے تھوڑی چیزیں ڈال کر، تو اس کو بھی یوں بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے دہی ہے، کھیرا، ککڑی وغیرہ استعمال کر لیں، کھچڑی ہے اس کو استعمال کر لیں، تو یہ گرمیوں کی اچھی غذا ہے. آخر میں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک وظیفہ ہے جو کہ گرمیوں کے اعتبار سے، گرمیوں میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اعتبار سے یہ ورد ہے. تو یہ آپ نوٹ فرما لیں، بہت ہی پیارا اور آسان ورد ہے یہ. 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا ماجدو، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی. 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو پڑھ کر لیمو پانی جو ہوتا ہے اس پر یا سادے پانی پر آپ اس کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیں. 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک لیمو پانی وغیرہ پر اس کو دم کر لیں اور پھر اس کو پی لیں. انشاءاللہ عز و جل گرمیوں میں اللہ نے چاہا تو بیماری سے حفاظت ہوگی. اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کو اگر آپ ساتھ رکھیں تو یہ آپ کی بڑی رہنمائی کرے گا. یہ وہ چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، پورا پروگرام اس پر ہو سکتا ہے، اور نیت اور ارادہ بھی ہے، آپ دعا فرمائیں. تو میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین اگر آپ یہ مکتبۃ المنیرہ سے خریدتے ہیں اس کو، تو آپ پورا قرآن کریم کا نسخہ پاس نہیں بھی رکھتے تو صرف یہ جو کارڈ ہے ایک، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سورتیں، یہ کارڈ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور یہ پین آپ اپنے ساتھ رکھیں تو آپ اس سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ابھی ہم جیسے اس کو آن کریں گے، مرحبا، اب یہ آن ہو چکا ہے. اب کوئی بھی صورت آپ کو سننی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ٹائم ابھی شارٹ ہے تو ہم سورہ کوثر جو ہے نا وہ سن لیتے ہیں اس پہ. تو یہ آپ نے یہ پین جو ہے نا وہ لیا، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آپ قاری صاحب کا انتخاب کر لیں، جیسے قاری جنید عطاری مدنی. مرحبا، جنید بھائی کی میں نے تلاوت کو جو ہے وہ ابھی سلیکٹ کیا ہے، بہت پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جنید بھائی. تو سورہ کوثر، یہ یہاں سورہ کوثر لکھا ہوا ہے، سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو اپنے بلوٹوتھ سے جو کنیکٹ کر لیا ہے تو یہ آپ کو کیا کرتا جائے گا، جس سورہ مبارکہ پر آپ اس کو لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کو سنائے گا. اچھا، ٹریول لمبا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا جی، آپ ٹرین میں جیسے سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں قرآن کریم سنتا رہوں، تو یہ پورے قرآن کریم کے جو پارے ہیں نا 30 پارے ان کا پھر اچھا اور لمبا ٹریول ہے، آپ بولیں گے یار منزل پوری قرآن کریم کی سن لیتے ہیں، اس کا آپشن بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. آپ الگ الگ سورت سننا چاہتے ہیں تو اس کا یہ پورا کارڈ ہے یہاں پر، یہ بھی موجود ہے. تو اس کو آپ ٹریول کے اندر اگر آپ صرف یہ کارڈ رکھیں اور یہ آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل فیضان قرآن پین جو ہے یہ اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ الکریم آپ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سلمان بھائی اسی طرح ایک کارڈ حج کا بھی ہے، جی جی، حج کے مسائل و احکامات ہیں. اگر سفر حج نصیب ہو رہا ہے تو یہ پین اور وہ کارڈ آپ کے پاس ہو، سفر کرتے چلے جائیں، مسائل سنتے چلے جائیں. مرحبا، وہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے خالد بھائی. جی، بچوں کا بھی اس میں وہ موجود ہے، جیسے بچے ہیں آپ کے ساتھ سفر میں تو بچے بھی اگر دھوم دھام کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی آپ یہ فیضان قرآن پین اگر آپ ان کو دیں گے اور اس میں جو بچوں کا جو الگ سے وہ کارڈ بنے ہوئے بچوں کے وہ دیں گے تو انشاءاللہ بچے ایک تو اچھی باتیں سنیں گے، اچھی نظمیں جو ہے یہ سنیں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہلتے بھی رہیں گے. عدنان بھائی یہ بھی ساتھ ایک فائدہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے.
چلیں جی بہرحال فیضان قرآن ڈیجیٹل پین مکتبۃ المدینہ نے اللہ کی رحمت سے اس کو جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور یہ مزید اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر مزید بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ایڈ ہونے جا رہی ہیں. اس کے اندر مدنی چینل کے ناظرین 31 جو ہے وہ اس میں کارڈز ہیں، جس میں اما پارا الگ سے ہے، مدنی قاعدہ یہ الگ سے ہے، قرآن کریم کی صورتوں کا کارڈ الگ سے ہے، اور اس کے بعد ہے جناب علی مدنی مذاکرے کا کارڈ یہ الگ سے ہے، فکر آخرت کے حوالے سے کارڈ الگ سے ہے، آداب زندگی کے حوالے سے کارڈ الگ سے ہے، فیضان قرآن ہے کیسا ہونا چاہیے، اے ایمان والو ایک قصہ ہے قرآن سے، قیامت کی نشانیاں، بولتا رسالہ، فرض علوم کورس، دارالفعل سنت، احکامی تجارت، روحانی علاج، حمد، نعت، مناجات اور منقبت دعائیں، 40 فرامین مصطفیٰ، ایک سبق ایک کہانی، سنتیں اور آداب، دعائیں، فیضان درود و سلام اور سیرت مصطفیٰ، ایمانیات، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز جنازہ مع کفن کا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ جناب علی حج و عمرے کا طریقہ، فیضان صحابہ و اہل بیت، فیضان اولیاء اور بچوں کی نظمیں، یہ الحمدللہ یہ سب چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی فیضان قرآن ڈیجیٹل پین میں، جو مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ یہ جاری کیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ کی وہ پروڈکٹ ہے کہ جو مارکیٹ میں آپ اسے کسی بھی دیگر چیز سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یعنی اس میں اتنا کچھ ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو آپ کو کہیں اور یہ نہیں ملے گا. آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو خرید بھی سکتے ہیں، خریدیں اور تحفے میں بھی دیں. اپنی بہنیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے تحفے میں، تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ فرمائشیں بھی تھیں خلیل بھائی، ان کو بھی پورا کر لیں، اور ساتھ میں کچھ جو ہے وہ منقبت کے اشعار بھی ہو جائیں، اور پھر ہم آخر میں عدنان بھائی سے ہم وہ سنیں گے کہ جو حضرت امام عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اعزازات سے نوازا، یہی کہا جا سکتا ہے. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضر ہے در دولت پہ گرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. شیر حق میں سرکار حمزہ پیا، آپ ہیں دی کے سالار حمزہ پیا. شیر حق میں سرکار حمزہ پیا، آپ ہیں دی کے سالار حمزہ پیا. مرحبا مرحبا میرے حمزہ پیا،
پیا میرے سرکار سے ہے قرابت تمہیں شاہد کہ میرے ہے رفاقت تمہیں کیوں نہ چاہے پھر اہل محبت تمہیں اے کمالوں کے شاہکار حمزہ پیا شیر حق میں سرکار حمزہ پیا ہے دین کے سالار حمزہ پیا عزم و ہمت سے روشن تیرے زندگی یاد ہے بدر میں سرفروشی تیری عزم و ہمت سے روشن تیری زندگی یاد ہے بدر میں سرفروشی تیری فوج کو مچ گئی کھلبلی ایسی تھی تیری یلغار حمزہ پیا حال قوم مسلمان کا ناشاد ہے اہل حق پر زمانے کی افتاد ہے تیری جانب اٹھی چشم فریاد ہے تیری جانب اٹھی چشم فریاد ہے ہمارے مددگار حمزہ پیا آپ کا ہے صحابہ میں اونچا مقام آپ کی ذات محبوب خیر الانام آپ کا ہے صحابہ میں اونچا مقام آپ کی ذات محبوب خیر الانام آپ کی ہر ادا پر کروڑوں سلام کیسا ہے اعلیٰ کردار حمزہ پیا کیسا ہے اعلیٰ کردار حمزہ پیا دین پر استقامت عطا کیجئے قوم کو رنگ جرت عطا کیجئے غازیانہ قیادت عطا کیجئے راہ حق کے علمدار حمزہ پیا عالم سرفروشی کے تاجور قائد زندہ دل اے شجاعت نظر مانگتے ہیں فریدی کے جان و جگر مانگتے ہیں فریدی کے جان و جگر تیری سیرت کے انوار حمزہ پیا شیر حق میں سرکار حمزہ پیا آپ ہیں دین کے سالار حمزہ پیا جی عدنان بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے قریب جب تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہ اکبر فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حمزہ یا حمزہ بالکل سبحان اللہ یا عم رسول اللہ یہ وصال کے بعد ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام انہیں مخاطب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
व असद अल्लाही व असद रसूलिही, इरशाद फरमाया ए अल्लाह और उसके रसूल के शेर, ए हमजा, ए अल्लाह के रसूल के चचा जान। कहते हैं या हमज़तु या फ़ाइलल खैरात, ए हमजा, ए खैर के कामों को सरंजाम देने वाले। फिर फरमाते हैं या हमज़तु या काशिफल करबात, कुर्बात भी पढ़ा जाता है, करबात भी पढ़ा जाता है। करब कहते हैं तकलीफ को, और तकालीफ यानी करबात उसकी जमा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ए तकलीफों को दूर कर देने वाले, खोल देने वाले। और फिर कहते हैं या हमज़तु या ज़ाबन अन वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों को चेहरे मुस्तफ़ा से दूर भगाने वाले हमजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं करके इन्हें इन अलकाबात के साथ जो इनके काम थे, जो खैर के काम थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें यूं इरशाद फरमाया। और फिर होता ये था, इनकी कब्र पर जो जाता, आज भी ये बात मशहूर है, मतलब अरब उलमा में और उनकी किताबों में भी लिखा कि अगर किसी को सर में दर्द हो ना, तो इनके कब्र मुनव्वर की जो मट्टी है ना, वो दर्द सर के लिए तिरयाक का जो है वो असर रखती है। तिरयाक है कि अल्लाह करीम उसकी बरकत से बंदे को शिफा अता फरमाता। जी क्या बात है जी। अल्लाह पाक हुजूर के चचा जान का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए और इनकी बरकत से अल्लाह हमारी मुसीबतें आसान फरमाए, दूर सलमान भाई वो भी जिक्र करें जब हमने वहाँ खाना खाया था रात को। जी अल्लाह रुकन शुरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारत मुयसर रही है कि मैं भी हाजिर था साथ में बुजुर्गों के। तो ओहद के मैदान में सुफरा लगा, खाना खा रहे थे तो अचानक से जो है वो गर्द मदीना की आमद भी हुई, गुबार मदीना की भी। तो अब्दुल हबीब भाई ने फिर कहा कि ये किसने दिल में कहा या सोचा कि गुबार मदीने का आना चाहिए। इस्लाम भाई ने साथ में बैठे हुए कहा कि जी मेरे दिल में ये था कि गुबार मदीना की भी बड़ी बरकतें हैं, इसकी बहारें भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो ये दिल में बात आई थी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हवा के साथ गुबार मदीना की भी आमद हुई। सुभान अल्लाह, क्या वक्त था वो भी, सुभान अल्लाह। रात की घड़ियां थी और जो है वक्त था। अल्लाह क्या बात है। रोड पर तो नहीं अदनान भाई, रोड से हट जी, रोड से हटकर मतलब जमीन पर दस्तरखान जो है ना बिछ गया और आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह उधर बैठ गए। तो सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा था, बहरहाल चले वक्त इख्तिताम पजीर है। अल्लाह पाक इनके दरबार की बात हाज़री नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्लाह पाक हमें साबित कदमी नसीब फरमाए कि जो हमें अहले बैत इत्तहार का और सहाबा किराम का अदब भी सिखा रहा है, उनकी सीरत भी बता रहा है और अमल करने का जज्बा भी अता फरमा रहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे सीधे मत के खुद सीखे रज़ा, मुझसे सीधे मत के खुद सीखे रज़ा। मुस्तफा जाने लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खुले आँख सुन